ابو سفیان شام سے ایک قافلہ جس میں 50,000 سونے کے سکے اور ہر قسم کا مال موجود تھا لے کر مکہ جا رہا تھا، لیکن درمیان میں ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ مکہ پہنچنے کے لیے اسے مدینہ کے پاس سے گزرنا تھا اور مدینہ میں مسلمان اس قافلے کو لوٹنے کے لیے تیار بیٹھے تھے۔ تو ابو سفیان نے سوچا کہ کیوں نہ، ایک منٹ، مسلمان قافلہ لوٹنے کے لیے بیٹھے تھے اور وہ بھی رمضان کے مہینے میں؟ اصل میں بدر کی جنگ سے 1 سال پہلے جب مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے تو وہ اپنے ساتھ کچھ بھی لے کر نہیں گئے تھے سوائے ان کپڑوں کے جو انہوں نے پہنے ہوئے تھے۔ مکہ والوں نے ان کو غصہ دلانے کے لیے ان کی ساری چیزیں، زمین اور گھر، سب کچھ بیچ دیا، اور یہ وہ قافلہ تھا جس میں بہت سارا سامان تھا جو مکہ کے مسلمانوں سے لوٹا گیا تھا۔ مسلمان لوٹ نہیں رہے تھے بلکہ اپنے سے لوٹے ہوئے سامان کا بدلہ لے رہے تھے۔ تو ابو سفیان، اس قافلے کا ہیڈ، اس ٹینشن میں تھا کہ اگر وہ اس راستے سے گیا تو وہ مسلمان اس کو نہیں چھوڑیں گے، تو اس نے اپنا راستہ بدلا اور مکہ ایک خط بھجوایا کہ وہ ہماری مدد کے لیے دوڑیں۔ وہ بندہ جیسے ہی مکہ پہنچا اس نے کعبہ کے پاس جا کر اپنے کپڑے اور اپنے اونٹ کی ناک اور کان کاٹ کر زور زور سے چلانے لگا۔ یہ اس زمانے کے ایک ایمرجنسی دکھانے کا انداز تھا۔ مسلمان فوج آلریڈی اس قافلے کو روکنے کے لیے نکل گئی تھی۔ ابو جہل نے اس قاصد سے پوچھا کہ وہ کتنے آدمی تھے، تو اس قاصد نے جواب دیا کہ آلموسٹ 313 لوگ ہوں گے۔ ابو جہل نے کہا ہم 1000 لوگ لے کر جائیں گے۔ پھر پوچھا کتنے گھوڑے تھے، تو اس نے کہا 2 گھوڑے ہوں گے۔ ابو جہل نے کہا ہم 100 گھوڑے لے کر جائیں گے۔ پھر پوچھا کتنے اونٹ تھے، اس نے کہا کوئی 70 اونٹ ہوں گے۔ ابو سفیان قافلہ مین روڈ کو چھوڑ کر کسی اور راستے سے نکلا اور مسلمانوں کی فوج سے نکل کر بھاگ نکلا۔ اب مسلمانوں کو لڑائی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی کیونکہ قافلہ تو نکل گیا تھا، لیکن ابو جہل نے کہا کہ ہم ان مسلمانوں کو نہیں چھوڑیں گے، ان کے ایک بندے کو مارنے کے لیے ہمارے پاس 3 بندے موجود ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فوج کو بدر کے پہلے کنویں پر پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا، تو ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر پوچھا یہ جگہ اپنے اللہ کے کہنے پہ چوز کی ہے یا مشورے سے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مشورے سے۔ تو اس صحابی نے کہا کہ ہم آگے جا کر پڑاؤ کریں تو وہاں پانی بھی زیادہ ہے اور ہم دشمنوں کو کنووں پر قبضہ کرنے سے بھی روک دیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا مشورہ بہت پسند آیا اور آدھی رات کو اس جگہ سے اس جگہ تک فوج کو موو کیا۔ دوسرے دن جب ابو جہل کی فوج سامنے آئی تو وہ مسلمانوں سے 3 گنا بڑی تھی۔ عتبہ، اے ویری رچ مکن بزنس مین، جو اپنے بھائی اور بیٹے کے ساتھ سامنے آیا اور مسلمانوں کو چیلنج کیا کہ کوئی ہے جو ہم سے آ کر لڑائی کرے۔ مدینہ کے 3 انصاری ان سے لڑنے کے لیے سامنے آئے، تو عتبہ نے کہا کہ یہ کون ہیں؟ ہم نے اپنے بھائیوں کے سر کاٹنے ہیں جنہوں نے اپنے باپ داداؤں سے بغاوت کی ہے۔ حضرت حمزہ، حضرت عبیدہ اور 44 ایئر اولڈ علی سامنے آئے۔ حضرت حمزہ زخمی ہوئے لیکن عتبہ، اس کا بھائی اور اس کا بیٹا تینوں مارے گئے۔ عتبہ کا بیٹا حذیفہ جو مسلمانوں کی فوج میں تھا اور اس کے سامنے ہی اس کے باپ، بھائی اور اس کے چچا کو مار دیا۔ مسلمانوں کو پتہ تھا کہ ان کے مقابلے میں ہماری فوج بہت تھوڑی ہے، تو انہوں نے ڈیفینسو اسٹریٹجی استعمال کی کہ ہم تو اپنی جگہ سے نہیں ہلیں گے، تم لوگ آ کر لڑو۔ اس طرح ابو جہل نے فل فلیج کے ساتھ حملے کا حکم دیا۔ اس نے سمجھا کہ 2 منٹ کا کام ہے، ختم کر کے نکلتے ہیں یہاں سے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ آہستہ آہستہ ہر ایک مسلمان کے بدلے 5 کافر مرنے لگے۔ کافروں کی فوج پیچھے ہٹی اور ٹینشن میں پڑ گئی کہ ہم ان سے 3 گنا زیادہ ہیں اور ہم ان کو اپنی جگہ سے بھی نہیں ہلا پا رہے۔ مین وائل مسلمانوں نے اپنی صفوں کو بدلا اور فریش لوگوں کو سامنے لا کھڑا کر دیا، اور کافروں کی فوج بدر کو چھوڑ کر ہر طرف بھاگنے لگی۔ ابو جہل اس دوران مارا گیا۔ مکہ میں سارے جیت کی خبر کا انتظار کر رہے تھے کیونکہ پچھلے 60 سال سے مکہ کے قریش کو کوئی بڑی شکست نہیں ہوئی تھی، اور آلموسٹ 65 سال پہلے انہوں نے ابرا کی 60,000 فوج کو بھی ہرایا تھا، اور اسی وجہ سے پورا عرب قریش کو اپنا لیڈر مانتا تھا۔ لیکن اب مکہ کے قریش صرف 313 لوگوں سے ہار گئے۔
پہلے جو لوگ جنگ سے بھاگ کر مکہ پہنچے ان پر کسی نے یقین نہیں کیا کہ ایسا ممکن ہی نہیں کہ ہم لوگ جنگ میں شکست کھا جائیں، لیکن آہستہ آہستہ انہیں سمجھ آ گئی کہ وہ پورے عرب میں یہ جنگ اور عزت ہار چکے ہیں۔ ایک مشہور ویسٹرن ہسٹورین لکھتے ہیں کہ جنگ بدر سے پہلے عرب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کمزور آدمی سمجھتے تھے جس کو اپنے ہی بندوں نے نکال دیا تھا اور وہ دوسروں سے مدد مانگتا پھرتا تھا، لیکن جنگ بدر کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک بادشاہ اور ملٹری جینیس کے طور پر پورے عرب میں مشہور ہو گیا، کیونکہ انہوں نے اپنے سے 3 گنا بڑی فوج کو ہرا کر دکھایا تھا۔ جیت کی خبر لے کر جب مسلمان مدینہ پہنچے تو ہر طرف خوشیاں اور سیلیبریشن شروع تھی، لیکن جیسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں داخل ہوتے تو ان کو پتہ چلا کہ ان کی بہت ہی پیاری بیٹی رقیہ، جس سے وہ بہت پیار کرتے تھے، کچھ ہی دن پہلے وہ فوت ہو چکی تھی۔ اس بات سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ ہوا، لیکن مسلمانوں کی سیلیبریشن اور خوشی جاری رکھنے کے لیے انہوں نے اپنے غم کا اظہار کسی سے نہیں کیا، اور یہ سیلیبریشن زیادہ دیر تک چل بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ اس بار ابو سفیان نے پورے عرب سے 3000 کی فوج جمع کر کے مسلمانوں سے بدلہ لینے کی تیاری شروع کر دی تھی۔